ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت جاری ہے۔ ابھی تک جو خبریں ہمارے پاس آئی ہیں، مزید حملے کیے جا رہے ہیں ایران کے اندر، اور کہا جا رہا ہے کہ اب ہم نے ان کی جوہری توانائی کے وہ حصے بھی تباہ کرنے شروع کر دیے ہیں جن سے دنیا کو بڑا خطرہ تھا۔ پچھلے تقریباً 30 سال سے اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے ایک ہی قسم کا بیان آ رہا ہے کہ ایران جوہری توانائی تو رکھتا ہے لیکن جوہری طاقت ملٹری پرپسز کے لیے حاصل کرنے کے بالکل قریب ہے۔ 30 سال میں ہم نے 20 ایسے بیان سنے ہیں مختلف سالوں میں جس میں کہا گیا کہ 2 ہفتے میں کر لے گا، 3 ہفتے میں کر لے گا، 2 مہینے میں کر لے گا، لیکن آخر میں آ کے جب جنگ کو جسٹیفائی کیا گیا تو یہ بتایا گیا کہ اب بس 2-3 مہینے کے اندر ہی ہونے والا، ہم نے جنگ کرنی ہے۔ تو اب وہ جوہری تنصیبات کے اوپر حملے ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ ایران کی طرف سے رد عمل آیا ہے، ان کی جو ریلیجس لیڈرشپ ہے، ان کے ٹاپ موسٹ قائد نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ علی خامنئی نے یہ کہا ہے کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے، اور یہ پیغام اس لحاظ سے دلچسپ ہے کہ اس کا ایک آڈینس تو اسرائیل ہے لیکن دوسرا بڑا آڈینس امریکہ ہے، کیونکہ جواب وہ دے رہے ہیں امریکہ کو جس کے صدر نے کہا تھا کہ ٹوٹل سرنڈر آپ کو کرنا ہوگا۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ اس میں کیا ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک غیر معمولی میٹنگ ان کی ہے۔ اس میٹنگ کی غیر معمولی نوعیت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں فل کیبنٹ میٹنگ کسی بھی امریکی صدر کی کسی بھی پاکستانی فوج کے سربراہ کے ساتھ نہیں ہوئی۔ یہ وہ میٹنگ ہے۔ ہمیں معاملات کو کس طرف لے کے جانا ہے، ہمارے پاس کتنے کارڈز موجود ہیں، یہ بھی اس معاملے میں ٹیک اپ کریں گے، اور پھر یہ کہ کیا یہ تمام کا تمام خطہ ہم متحمل ہو سکتے ہیں اس قسم کی جنگ کے؟ نہیں، لیکن کیا تمام کا تمام خطہ جنگ کی طرف جا رہا ہے، اور پھر پاکستان کی سیاست کس رخ جائے گی۔ پروگرام کے پہلے حصے میں جو ہماری مین سیگمنٹ ہے، مشاہد حسن سید صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، دفاع اور چیئرمین ہے پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ سینیٹر پرویز خان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں جوائن کریں گی۔ پارلیمان کے اندر بجٹ پر بحث بہت ضروری ہے، لیکن یہ بجٹ کے اوپر بحث کتنی ریلیونٹ رہ گئی ہے علاقائی خطرات کے پیش نظر؟ آپ کا بہت شکریہ جی مشاہد صاحب اگین، اینڈ لیٹس اسٹارٹ ود دس۔ ایک نازک موڑ پر ہم کھڑے ہیں۔ آپ کے میں نے ٹویٹس پرانے دیکھے، اس کے اندر لگتا یہ تھا کہ جس طرح ایران کے رسپانس کے اوپر جس نے دنیا کو بھی حیران کیا، اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ رسپانس کتنا مؤثر تھا۔ اب 5-6 دن ہونے کو آئے ہیں، اور اب جب حالات کو آپ دیکھتے ہیں بیانات کے پیش نظر، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ کہاں پہ کھڑی ہے؟ میرے خیال میں ابھی تک ایران قائم اور دائم ہے، ایران کا سسٹم بھی قائم اور دائم ہے، اور ایران کے پاس ابھی بھی آپشنز ہیں۔ ایک تو ملٹری آپشن ہے جوابی کارروائی کی جو کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے ملٹری ہائی کمانڈ کا صفایا ہو گیا، ان کے جو نیگوشیٹرز تھے ان کا صفایا ہو گیا، نیوکلیئر سائنٹسٹ ٹاپ رینکنگ کا صفایا ہو گیا، لیکن ایک سٹرکچر اور سسٹم کھڑا ہے ابھی بھی۔ اور مثلاً اور کیا آپشنز ہیں؟ اسٹریٹس آف ہارمس، جہاں سے 30% تیل آتا ہے، اگر وہ مائن کر دیں تو جو پرائس ہے تیل کی $50 سے $300 پہنچ جائے گی۔ لیکن وہاں پہ جو بیڑے لگے ہوئے ہیں امریکہ نے اپنے، وہ لگے ہوئے ہیں لیکن وہ اگر وہ کیے ہیں، گڑبڑ تو کر سکتے ہیں نا۔ اور جتنی امریکن بیسز ہیں، اگر کسی ایک جگہ کیجولٹیز آ گئیں، کوئی امریکن سروس مین، اگر جو امکان ہے، خیر تو امریکہ کی یہ جوائنٹ آپریشن ہے، امریکہ نے دھوکہ دیا ان کو، ایرانین کو، کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ایکچولی دیور تو ٹرمپ نے ٹویٹ کر دیا کہ وی کنٹرول دی اسکائز، تو ختم ہوگی بات، امام بھی ختم ہو گیا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اٹس ناٹ اوور یٹ۔ لیکن ڈسرپشن کیا ایران افورڈ کر پائے گا؟ آپ نے بیسز کا ذکر کیا ہے، تمام بیسز ان ممالک میں موجود ہیں جو اس جنگ سے، ان میں سے بہت سے ممالک ناخوش بھی ہیں، لیکن ان کا امریکہ کے ساتھ تعلق بھی ہے۔ تو جب اٹیک تو آپ بیسز کو کریں گے، لیکن پھر آپ کو ظاہر ہے قطر کے اندر، بحرین کے اندر، سعودی عرب کے اندر، ان کے اندر جانا پڑے گا۔ تو کیا ایران یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ وہ ایز اے آپشن آف لاسٹ ریزورٹ ہوگا، اگر وہ واقعی if they are going down they might do that، جسے کہتے تھے نا سیمسن آپشن، وہ اسرائیل کا تھا، اسرائیل کا تھا، لیکن وہ میں ریورس کر رہا ہوں ان کے لیے بھی، کہ وہ ایک وہ بھی ہوتا ہے مارٹرڈم کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک آپشن، فائنل آپشن ہے، لیکن ابھی تک وہ سٹیج نہیں آئی، ابھی تک ریزسٹنس جاری۔ دیکھیں یہ بھی ایک نیا فینومینا ہے طلعت صاحب، کہ تل ابیب کے اندر، حائفہ کے اندر اگر موساد کا ہیڈ کوارٹر اٹیک ہو رہا ہے، ادھر وہ سینز دیکھ رہے ہیں جو ہم غازہ میں دیکھتے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک نئی صورتحال تو ہے نا اسرائیل کے لیے، ان کے لیے ہے تو سپیکٹیکولر، لیکن جو اگر آپ لانگ ٹرم زاویے سے دیکھیں تو
ایران کی تنصیبات کو انہوں نے ہٹ کیا، ایران کے انفراسٹرکچر کو انہوں نے ہٹ کیا. میں نمبرز دیکھ رہا تھا، تقریباً 150 سے 200 کے قریب سٹرائکس انہوں نے چھوٹی بڑی کی ہیں، اور اس حد تک پریسیجن سٹرائکس ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ایئرپورٹ جانے والی روڈ کو کہاں پر ہٹ کرنا ہے جہاں سے ٹرانسپورٹ چلنی ہے، اور ایئرپورٹ کو کہاں پر ہٹ کرنا ہے. تو یہ تو اگر سٹرائکس کرتے رہے تو آہستہ آہستہ وہ تمام killing by 1,000 cuts. جی بالکل. تو یہ ایک سسٹین کر پائے گا یا نہیں؟ ایک زیادہ جو آپ نے بات کی نا، بڑی امپورٹنٹ بات کی. صرف وہ نہیں تھا، آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ آپ کا آرمی چیف کس بیڈ روم میں ہے، کس گھر میں ہے. وہ جو پینیٹریشن ہوئی ہے انٹیلیجنس کی، موساد کی، میرے خیال میں وہ بہت بڑا ایک ناکامی ہے ایران کے لیے بھی، کہ ان کے سسٹم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ففتھ کالمسٹ کہہ لیں یا ان کے ایجنٹس کہہ لیں، موساد نے پینیٹریٹ کر دیا. لیکن یہ حیرانی کی بات ہے کنسیڈرنگ کہ ان کی سرزمین کے اوپر کتنے ایسے واقعات ہو چکے ہیں. تو پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ایسا نظام جو ذرا جمہوری نظام اس طرز کا نہیں ہے جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں مغربی جمہوریت، لیکن اس کے اندر ایک ان کی اپنی فوج موجود ہے، ریکانیسنس بڑی سٹرونگ ہے، وہ پبلک پروٹیسٹ کو ڈیل کرتے ہیں، اس کے اندر اتنی پینیٹریشن. واٹ ڈز اٹ ٹیل یو اباؤٹ دی سسٹم کہ مطلب کتنی اس کی گرپ ہے واقعتاً؟ اس کا مطلب ہے سسٹم کے اندر دراڑ آئی ہوئی ہے، یہ تو ماننا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو بدزن کہہ لیں، ایون اف دے آر ایجنٹس، وہ بدزنی کی وجہ سے ہوتا ہے نا، ڈس افیکٹڈ لوگ جو ہیں جو ولنگلی دشمن کی ہیلپ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جو آبجیکٹو ہے ان کا یہ نیوکلیئر نہیں ہے، وہ تو کلیئر ہے رجیم چینج. اور رجیم چینج کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایران کو تقسیم کرنا ہے یا کیا کرنا ہے وہ اور بات ہے. ایک طرف تو دنیا میں مغربی بالادستی ختم ہو رہی ہے، اور جو ان کا پٹھو ہے اس خطے میں اسرائیل، اس کی بالادستی مسلط کی جا رہی ہے مشرقی وسطیٰ میں، ہمارے ساتھ نیبرہڈ میں. یہ خامنئی صاحب کا جو معاملہ ہے، یہ لاسٹ آف دا موہیکنز جس کو کہتے ہیں، وہ اوریجنل ریولوشن کے ساتھ امام خمینی کا دایاں بازو. 86 سال عمر ہے ان کی، اینڈ وہ امام خمینی کے ساتھ تھے ان کے، اور پریزیڈنٹ بھی رہے سارا. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کے پاس کتنی اندرونی معلومات ہیں، وہ ان کی سرزمین پر کتنی اسیسینیشنز کر چکے ہیں، اگر ایک شخص کو مارنا ہوتا تو اس کو تو آسانی سے وہ مار سکتے تھے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ کہاں پر ہیں، لیکن ہم آپ کو ٹیک آؤٹ پہ بریکٹ میں لکھا کہ کل، مطلب جس طرح کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مطلب کیا سمجھا رہے ہیں آپ. سو کیا واقعتاً ایک شخص کو ہٹانے کے لیے اتنی بڑی جنگ بنائیں گے؟ نہیں، ایک شخص نہیں، ایک سسٹم کو. اٹس اباؤٹ ایران کا جو انقلابی نظام ہے، ایران کا جو پورا سسٹم ہے، اس کو ٹیک ڈاؤن کرنا ہے. فرد کا ایشو نہیں ہے اس میں. It's very clearly. اس کو تو پہلے دن مار سکتے تھے، جس طرح انہوں نے آرمی چیف کو، ریولوشنری گارڈز کو، ایئر فورس چیف کو، انٹیلیجنس چیف کو، یا چیف نیگوشیٹر علی شمخانی کو مارا ہے. وہ تو گھر میں ہی تھے. they were sitting ducks. they were not expecting this attack. وہ کہتے ہیں ہم تو نیگوشیشن کی تیاری کر رہے ہیں. اتوار کو نیگوشیشن تھی تو جمعے کے رات کو حملہ ہو گیا. اور تو وہ ایرانی بھی ذرا دھوکے میں آ گئے امریکہ کے. اور آئی تھنک خامنئی وارن کرتا رہا ان کو کہ نیگوشیٹ نہ کریں، ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن دوسری سائڈ پریویل کر گئی تھی. لیکن 2015 کی جو نیوکلیئر ڈیل تھی اس کو، جس کو ٹرمپ نے بعد میں کینسل کر دیا، اس کو خامنئی نے روکا بھی نہیں. ہاں، جو ہارڈ لائنرز تھے وہ کہتے رہے کہ آپ بنا لیں، تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ ہارڈ لائنر ہیں، لیکن امریکہ کی اپنی نیشنل انٹیلیجنس کی ہیڈ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ. نہیں، تلسی گباڑ نے یہ صحیح کہا، اسی کی بات 26 مارچ کو اس نے کہا، 26 مارچ کو، اور کانگریس کے سامنے کہا، ہاؤس جو انٹیلیجنس کمیٹی کو کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں کہ وہ بم بنا رہا ہے، اور خامنئی کا جو فتویٰ ہے 2003 کا وہ سٹینڈ کرتا ہے. تو اور جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس ون کے اندر رد کر دیا، اس نے کہا جی آئی ڈونٹ کیئر واٹ شی سیز. بٹ لیونگ دیٹ اسائڈ، تو یہ تو بم بنانے والے ہارڈ لائنر نہیں تھے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب اندر سے کچھ یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہوگی کہ جتنا بھی وقت بچ گیا ہے اس کو ہم استعمال کر لیں پیشتر اس کے کہ سب کچھ ضائع ہو جائے. میرے خیال میں وہ سوچ اب حاوی ہوگی ایز اے قوت ایمانی کے جناب، یہ ہم نے بڑی اسٹریٹجک غلطی کی کہ ہم نے اس آسرے پر رہے کہ نیوکلیئر ڈیل ہو جائے گی اور امریکہ قائم رہے گا. یہ تو ہمیں کر دینا چاہیے تھا جب وہ ونڈو تھی ان کے پاس. اب ونڈو ہے، اب ونڈو میں خیال لمیٹڈ ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے بھی ری پروسیسنگ کی ہے. اور مجھے افسوس ہے ایون انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی منافقت کا کہ نیوکلیئر انسٹالیشنز پر حملے ہو رہے ہیں اور ایک مذمتی بیان نہیں آیا، حالانکہ یہ وار کرائم ہے کیونکہ اس میں ریڈیشن ہوتی ہے، سارا ہوتا ہے. کسی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا. اور G7 کا بیان تو آپ نے دیکھ لیا ہے.
ایک دور میار پر ہے, لیکن دیٹ واز ایکسپیکٹڈ فرام دیم. IAEA کی تو خیر دوہرے پن کی ہم کیا بات کریں, وہ معلومات بھی شیئر کرتے رہے اسرائیل سے, ایگزیکٹلی جو ایک اعتماد کے ساتھ ایران نے ان کے ساتھ شیئر کی تھی. فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ میں, ڈونلڈ ٹرمپ, فل کیبنٹ, بڑی میٹنگ, تاریخ میں پہلی مرتبہ. یو ریڈنگ آئی تھنک اٹس ویری ہسٹورک. اس کا پس منظر بڑا کلیئر ہونا چاہیے. ایک تو خیر پہلی دفعہ میں بھی ریکارڈ چیک کر رہا تھا, کبھی نہیں ہوا کہ ایک سرونگ آرمی چیف کو ان دا پریزنس آف اے گورنمنٹ کو اتنا اس قسم کا, اور وہ بھی ایک لنچ آفیشیل انویٹیشن فارملی بائی دا پریزیڈنٹ آف دا کوئی سویلین نہیں ہے اس میں. بالکل ایبسولوٹلی. تو ایک میرے خیال میں جو پاکستان کا ایک نیا امیج بھی ابھرا ہے انڈیا کی شکست کے بعد, اس میں آرمی چیف کا بھی اور اس میں مسلح افواج کا وہ بھی فیکٹر ہے. دوسرا میرے خیال میں ٹرمپ سننا بھی چاہے گا کیا اسیسمنٹ ہے ہماری ایران کے بارے میں. آئی تھنک آئی سے کہ the topic will be 3 eyes. ایران, اسرائیل اینڈ انڈیا. ایران میں کیا سکت ہے, will it collapse, will it resist. اسرائیل اگر گورنمنٹ آتی ہے پرو اسرائیلی, کیا ریئیکشن پاکستان کا ہوتا ہے. تیسرا انڈیا کے ساتھ کیا کرنا ہے, کشمیر میں کیسے آگے لے کے چلنا ہے. آئی تھنک دیٹ وڈ بی دا ایجنڈا. اور دوسرا ایجنڈا ہوگا, یہ تو ہے نا جیو پالیٹکس, دوسرا ہوگا منرلز, کرپٹو, جو اس کا اصلی انٹرسٹ بھی ہے. انٹرسٹ بھی اس میں چوتھا آئی بھی ایڈ کر لیتے, انٹرسٹنگ. یہ ہے انٹرسٹ. اچھا, یہ جانتے ہو کہ ٹرمپ کی انڈیا کے لیے بہت بڑا ایک دھچکا ہے, کیونکہ وہ سارا جو بیانیہ بنا رہا تھا پاکستان کے خلاف, ہماری آرمی کے خلاف, وہ سارا کلیپس ہو گیا. جو ٹرمپ دھچکے دیتا ہے وہ پھر بعد میں ہچکولوں میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں, پھر اس کو بعد وہ گود میں لے کے ان کو جھلانے بھی لگ جاتا ہے. کانسولیشن پرائز گیا اس نے 30 منٹ اس نے مودی سے ٹیلی فون کے اوپر بات کی. کانسولیشن پرائز ہے. لیکن آپ جانتے ہیں ٹرمپ کی شخصیت کو, ہم ان کو دوسری ٹرم میں دیکھ رہے ہیں, کیا وہ سنے گا یا بتائے گا, یہ بڑا کروشل ہے کہ از اٹ اے لسننگ سیشن. آئی تھنک اٹس اے لسننگ سیشن. ٹرمپ جو ہے نا, میں آئی اسٹل گیو ہم دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ. اس کو پھنسا دیا ہے نیتن یاہو نے اور اسرائیل لابی نے. ہی از ناٹ اے وار مانگر, ہی از ناٹ اے کولڈ واریئر. بیسکلی وہ کچھ لوگ, کچھ دو بزنس مین ہے, ٹرانزیکشنل ہے, مال بھی بناؤ اپنی فیملی کے لیے اور کچھ فائدہ بھی اٹھاؤ ملک کے لیے بھی اپنے, اور وہ گیو اینڈ ٹیک کا بندہ ہے. ہی از ناٹ اے وار مانگر. ابھی تو وار مانگر ابھی تو کر رہا ہے وہ, لیکن میرے خیال میں his bark is stronger than his bite. وہ باتیں بہت کرتا ہے ڈرانے کے لیے, اور پھر then he backs off also. لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ باک کرنے کے لیے اس نے خود کو رکھا ہوا ہے, بائٹ کرنے کے لیے اس نے اسرائیل کو رکھا ہوا ہے. سو ان اے وے وہ آؤٹ سورس کرتا ہے. دیکھیں نا, اسرائیل کی تو ہیجمنی اسٹیبلش ہو رہی ہے, تو اسرائیل جو کیا کہا تھا اس نے, جرمن چانسلر نے, دے آر ڈوئنگ دا ڈرٹی ورک فار our dirty work. شرم نہیں آئی اس کو یہ کہنے کی کہ ہمارا گندا کام اسرائیل کر رہا ہے, اور بڑی خوشی سے تسکین سے انہوں نے یہ کہا ہے. تو یہ آپ دیکھیں ان کی سوچ کیا ہے مغرب کے قائدین کی. سو کیا ہمیں 30 سیکنڈز ایچ, کیا ہمیں کرنا چاہیے امریکہ کے ساتھ اس نازک موڑ پر when everything is up in the air, اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر should tell ٹرمپ کہ یہ بہت بڑی ڈی اسٹیبلائزیشن ہے, جنگ کو روکو, کیونکہ اس کے نتائج کوئی قابو نہیں کر سکے گا. اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اور ہمیں کوئی اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے یہ جو امریکہ اور اسرائیل کی جو کر رہا ہے میکنیشن, کیونکہ انڈو اسرائیل ایکسس پاکستان کے خلاف ہے, اور اگر یہ ہوا تو پھر اسرائیل بارڈر آپ سمجھیں ایران تافتان ہو جائے گا. آئی ٹو لیو اٹ دیئر. یہ جانتے ہوئے کہ یہ جو میٹنگ ہے اس کے اندر میڈیا کو اجازت نہیں ہے, لیکن یہ بھی جانتے ہوئے کہ امریکہ کے سسٹم کیسے کام کرتا ہے, یہ بعید قیاس نہیں ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر پوری ڈیٹیل تفصیل کسی امریکی اخبار میں چھپی ہو, ایکسکیوز میں آ جائے گی یا نیو یارک ٹائمز میں آ جائے گی. آئی ٹو لیو اٹ دیئر. ناظرین, پروگرام ہمارا جاری ہے. حالات خراب ہیں, ہماری سیاسی قیادت کو ان معاملات کو زیر بحث لانا ہے, لیکن ہم کیا کریں کہ بجٹ کا سیزن بھی ہے. آج بجٹ میں بہت ساری تقاریر ہوئیں, لیکن ایک تقریر بڑی اہم تھی جو سینیٹر پرویز شیخان نے کی. انہوں نے کہا کہ ان حالات کے پیش نظر بجٹ ارریلیونٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے تجاویز دیں کہ ہمیں کیسے ان معاملات سے نپٹنے کے لیے, دفاعی اور خارجی امور سے نپٹنے کے لیے, بحران سے نپٹنے کے لیے کچھ کام کرنا ہے. سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرویز صاحبہ بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ بجٹ بہت اہم ہے, سال میں ایک ایونٹ ہے, لیکن آپ کی تقریر کو جب ہم نے سنا تو اس میں آپ بجٹ کو ارریلیونٹ کہہ رہی تھی, کیوں؟ دیکھیے, تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا ہے کہ بجٹ کے موقع پر بجٹ ارریلیونٹ ہو جائے.
ایک تو بجٹ میں ویسے کچھ خاص تھا نہیں، لیکن پھر بھی بجٹ ڈیبیٹ ہوتا ہے، ایک سیاسی بڑا ایک موقع ہوتا ہے، لیکن چونکہ خطہ اس وقت آگ اگل رہا ہے جیسے میں نے کہا، تو اگر ہم ہوں گے تو بجٹ ہوگا، ہم زندہ رہیں گے تو بجٹ بھی بنائیں گے، اور پاکستان سلامت رہے گا تو یہ معاملات چلیں گے، پارلیمنٹ چلیں گی، بجٹ بنیں گے. لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں بجٹ کو چھوڑ کر ہمیں اس معاملے کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں 20 تاریخ کے بعد شاید پارلیمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی جائے اس کی ڈیوریشن اس بحث کے لیے، کیونکہ یہ بحث جو ہے یہ جیسے کہ آپ کا بھی میں سن رہی ہوں تجزیہ، اور تمام جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملہ صرف ایران تک نہیں رکے گا، یہ معاملہ ایران کے بعد اگلی جو اگر خدا نہ خواستہ ایران اس جنگ میں نقصان اٹھاتا ہے تو ان کا اگلا ہدف پاکستان ہوگا. تو سیاسی جو ہم کہیں چیٹر ہے، ہم صحافیانہ چیٹر کی تو بات کر سکتے ہیں، تجزیاتی چیٹر کی بات کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے کولیگز کے ساتھ جب بیٹھتی ہیں کیفیٹیریا کے اندر انگیجمنٹ کرتی ہیں، پارٹی سے میں آگے کی بات کر رہا ہوں، کیا واقعتاً یہ خدشات جو ہیں یہ آپ جیسے چند لوگوں تک محدود ہیں یا اکراس دا بورڈ یہ شیئر کرتے ہیں لوگ اس قسم کے خدشات؟ دیکھیے، جن لوگوں کو سمجھ بوجھ ہے کچھ معاملات کی وہ شیئر کرتے ہیں، لیکن جنرلی جو لوگ حکومت میں ہیں یا جو کسی اہم پوزیشنز پہ، انہیں لگتا ہے وہ ایک، مجھے ایسے لگتا ہے خوش فہمی میں ہے کہ جیسے کچھ نہیں ہوگا، کہ جیسے ہم نے ابھی جو مارکا ظاہر جیتا ہے انڈیا سے، اس کے بعد شاید یہ والی جرت جو ہے یہ اسرائیل نہ کرے، لیکن وہ اس بات کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ ہدف جو ہے وہ آپ کا جوہری پروگرام ہے، اور اس کا وہ ایک آدمی کی پوری زندگی کا، وہ اب آج سے 10-11 سال پہلے کا اس کا دیکھ لیجئے، نیتن یاہو کا انٹرویو، اس میں وہ اظہار کر چکا ہے. ہم اگر اپنے مذہب کی روح سے جانا چاہیں تو بھی ہمیں پتہ ہے، ہم اگر دیکھیں ہسٹوریکلی تو انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہے بھارت کے ساتھ مل کے، تو آج تو انڈیا میں مودی بیٹھا ہے، آج انہیں کون سی چیز ہے جو روکے گی ہمارے سے کوئی پنگا لینے کے لیے. اور ایگریویٹنگ فیکٹر ایک اور بھی ہے اگر میں اس میں ایڈ کر پاؤں، وہ یہ کہ یہ صرف اسرائیل اور انڈیا نہیں ہے، امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، G7 نے ان کو سپورٹ کر دیا ہے، تو ان کو ایک گلوبل قسم کی سپورٹ حاصل ہے. لیکن کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو ایران اسپیسیفک ہے. نہیں، ایران اسپیسیفک نہیں ہے. دیکھیے میری بات سنیں، یہ ایک نیا نظریہ ہے کہ دفاع کا حق آپ کو اور مجھے نہیں ہے، صرف گوری چمڑی کو ہے. دفاع کا حق صرف ان لوگوں کو ہے، اور دفاع بھی وہ جو آپ کچھ ہونے سے پہلے خود ہی اس پہ لانچ کر دیں، اور یہ ان کا ایک مذہبی نظریہ ہے اسرائیلی اس قوم کا. میں سارے یہودیوں کو برا نہیں کہوں گی، لیکن جو زائنسٹ ہیں ان کا نظریہ ہے کہ ان کی، وہ کہتے ہیں ہمارے نظریہ ہے کہ جو آپ سے ذرا بھی مخاصمت رکھے اس سے پہلے آپ پڑھ جائیں اور ان کے بچے مار دیں، وہ آپ کو عملیق کہتے ہیں. لہٰذا ان کو آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس چیز کو، کون سی چیز انہیں روکے گی؟ ایک طرف یہ ایک بڑا بلاک بن گیا ہے. اب یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ چین اور روس اگر اس طرف سے وہ بیچ میں آ جائیں تو پھر سوال بڑا ہے کہ پاکستان، روس تو خیر یوکرین کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ آج اس نے وہاں پہ اسٹرائک کی ہے، 23 لوگ وہاں پر مار دیے. سو ان اے وے اگر اپنا لینز روس اور یوکرین کی طرف لے کے جائیں تو آپ کو نسبتاً اسی قسم کے معاملات نظر آتے ہیں. لیکن چین کا بھی ایک بڑا، چین کا ایک بہت کروشل رول ہے. لیکن دیکھیے یہ ساری چیزیں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ان ساری چیزوں کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، پارلیمنٹ سے رائے لینی چاہیے، پارلیمنٹ میں لوگوں کے نمائندے بیٹھے اور لوگوں کی تو آپ کو بتائیں، آپ لوگ اس سے پہلے کہ کوئی پالیسی ڈیسیژن کریں، کیونکہ ظاہر ہے ہم پر بھی ایک دباؤ تو ہوگا، ہم لوگ IMF کے بھی شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے دباؤ ہیں، لیکن فی الحال تو پاکستان نے پوزیشن لے لی ہے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی. لیکن اس میں آپ کو پارلیمنٹ کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے، عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے. لوگ پاکستان میں اسرائیل کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے، وہ اسرائیل کو شاید بھارت سے بھی زیادہ برا سمجھتے ہیں، اور اگر اس معاملے میں عوام ساتھ ہو تو پھر آپ کوئی جنگ جو ہے، جیسے ایران ہے مار کھائی ہے لیکن مار بھی تو رہا ہے. پہلی دفعہ تو کسی نے ان کے شہروں کو اڑایا ہے، ان کو بھی مزہ چکھایا ہے کہ کیسے بنکر میں جاتے ہیں، کیسے گھر ٹوٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، کیسے بچے زخمی ہوتے ہیں تو آپ کو درد ہوتا ہے. کل ہم پروفیسر عدیل سے بات کر رہے تھے، آکسفورڈ میں وہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ پہلے ہمارا خیال تھا کہ مشرق وسطیٰ بہت دور ہے، بیچ میں آدھے درجن سے زیادہ ممالک موجود ہیں. اب وہ ملک ٹوٹتے 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 مشرق وسطیٰ جو ہے وہ ہمارے بلوچستان کے اور سرحدی علاقوں کے ساتھ جڑ گیا ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، کم از کم سوچ کے اندر آپ کنسیو کرتے ہیں کہ اسرائیل بالکل ساتھ، جہاں سے لوگ تیل لاتے ہیں یا اسمگل ہو کے نکل کے آگے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں ترکی کی طرف،
اس کے پار اسرائیل موجود ہے, امریکہ موجود ہے. is that on the دیکھیے perception index؟ سکڑتا جا رہا ہے دنیا سکڑتی جا رہی ہے, اور اسی لیے جو ہم نے تفریق کی ہوئی تھی نیئر ایسٹ, فار ایسٹ, یہ وہ ایشیا, یہ سب سکڑ گیا ہے. اور آپ کے بارڈرز جو ہے وہ میٹر نہیں کرتے, ڈسٹنسز بھی جو ہیں وہ شاید اتنا کوئی معنی نہیں رکھتے, کیونکہ دیکھ لیجئے بیچ میں چند ہی تو ممالک ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے پہلے ہم ایک تھیوری پڑھتے تھے کہ سارے جتنے بر اعظم میں جڑے تھے پھر اس طرح نکل گئے, تو پھر جڑ رہے ہیں. مطلب اگر اصل میں نہیں جڑ رہے تو ان کے ایک اسٹریٹیجکلی جڑ رہے ہیں. تو لہٰذا اب یہ دنیا جو ہے سکڑ چکی ہے, اور اس میں اب یہ فار ایسٹ, نیئر ایسٹ, مڈل ایسٹ یہ نہیں ہوں گے. جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, چاہے جہاں مرضی بیٹھا ہو, اور جو آپ کے خلاف ہے وہ آپ کے خلاف ہے. کیونکہ اب تو جنگ, یہ سائبر جنگ ہے, اب جنگ ہواؤں کی جنگ ہے. کون سا ایسا تیار ہے جس کو دیر لگتی ہے کہیں بھی پہنچتے ہوئے؟ بحری بیڑوں سے آپ چند منٹوں میں کہیں بھی جاتے ہیں. لیکن اگر امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے, پھر پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ پاکستان نے کیا سٹینس لینا ہے. سوال ڈیبیٹ اس پہ ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں کہ کیا ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں. یہ مشرف والا کام اس دور کا کہ ہم either you're with us or against us, ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے آپ کو. تو اگر آپ نے اس کی مخالف سمت میں کھڑے ہونا, جو ابھی تک پاکستان کھڑا ہے, تو اس کے لیے آپ کو پاکستان کے ہر 25 کروڑ بندے کی, ہر بندے کی آپ کو سپورٹ اور اس کی بیکنگ کی ضرورت ہوگی. اگر بالکل آخر میں on a scale of 1 to 10 اگر آپ کو پاکستان کے لیے جو خطرات ہیں ان کو گریڈ کرنا ہو تو کہاں پہ رکھیں گے؟ دیکھیے میں شاید آپ کو پیسیمسٹک لگوں, لیکن مجھے حالات اچھے نہیں لگ رہے. میں اس کو تقریباً 7-8 پہ رکھوں گی. ہاؤ ٹو لیو اٹ دیئر. ناظرین پروگرام ہمارا جاری ہے. کہتے ہیں کہ حالات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں, اور یہ آپ کے لیے کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے, لیکن پاکستان کے لیے امپلیکیشنز اس کی بڑی گھویر ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں اعداد و شمار کے حوالے سے کہ پاکستان نے ابھی تک ایران میں پھنسے ہوئے تقریباً 3,500 لوگوں کو نکالا ہے. اب مسئلہ اس نقل و حرکت کا یہ ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو نکالنے کے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں تو ارینجمنٹ کے لیے آپ کو بینکنگ چینلز چاہیے, اور ہمیں ابھی خبریں مل رہی ہیں کہ ان حملوں کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر بینکنگ چینلز عملاً غیر فعال ہو گئے ہیں, معطل ہو گئے ہیں. آفسز کے اندر بجلی موجود نہیں ہے, لوگ دفتروں کے اندر حاضری پر نہیں آتے. جس نظام کے تحت آپ نے اپروولز لینی ہیں, لاجسٹکس ارینج کرنے ہیں, وہ غیر فعال ہوتا جا رہا ہے. کل بھی ایک جگہ پر جب پاکستان کے لوگ آئے تو بارڈر کی صورتحال اس قسم کی تھی کہ بارڈر بند ہوا تھا, وہ بارڈر بڑی مشکل سے کھلوانا پڑا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی محفوظ انداز سے باقی جو بچ گئے وہاں پہ, اور کم تعداد اب رہ گئی ہے, وہ پہنچ پائیں گے. لیکن صرف یہ ایک اینڈ ہے امپلیکیشنز کا, یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے, ہر ملک اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ مختلف ممالک کے لیے اس جنگ کے اثرات کیا ہیں. ڈاکٹر کامران بخاری ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے, ہمیں واشنگٹن سے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہم چاہیں گے کہ کنٹری بائی کنٹری چلیں. لیٹس اسٹارٹ ود سعودی عرب. اگر آپ سعودی عرب کو دیکھیں تو اس کے لیے یہ جنگ کیا ہے؟ جی شکریہ طالت. دیکھیں سعودی عرب کے لیے یہ جو ہے اس کو آپ دو نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں, ان کے دو زاویے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران ان کے لیے بہت بڑا چیلنج رہا ہے, تو اب اگر اسرائیل جو ہے اس کو کمزور کر رہا ہے, اس کی نیوکلیئر ویپنز کے ایبلٹی کو ڈیگریڈ کر رہا ہے, ایران کے اندر اگر کسی طریقے سے جو ہے ریجیم ایوولوشن آ جاتا ہے, میں ریجیم چینج کا لفظ نہیں یوز کرتا, آپ کو یاد ہوگا میرے پچھلے سال اپریل میں ایک رپورٹ آئی تھی ایوولوشنری ریجیم چینج ان ایران کے نام سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی طور پہ کوئی ری انجینئرنگ ہوگی ریجیم کی. کولیپس یا ریجیم چینج جو ہے وہ ذرا بھونڈے قسم کے الفاظ ہیں, وہ بتاتے نہیں ہیں, دے کنفیوز اینڈ کمپلیکیٹ دا سچویشن. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب جو ہے کہ یہ فائدے میں ہے کہ اگر ایک ایران کا بیہیویئر بدل جاتا ہے اس جنگ کے نتیجے میں تو وہ ان کے لیے اچھا ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی آسانی سے ہوگا, کس کاسٹ پہ ہوگا, سعودی عرب کو کیا نقصان ہو سکتا ہے, خطہ کس حد تک جو ہے مزید ڈی اسٹیبلائز ہو سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو آل تھنگز بینگ ایکول فرام اے سعودی پوائنٹ آف ویو سعودی کا اس میں فائدہ ہے. کاسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کیسے اس اسٹریٹجی کو آپریشنلائز کیا جائے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. اسرائیل از ان دا ڈرائیور سیٹ, ساتھ میں امریکہ ہے, اور سعودی عرب کا ان پٹ بہت کم ہے, تو وہ اس پروسیس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. سو رسک بھی ہے, ریوارڈ بھی ہے.
यूएई दूसरे ममालिक की निस्बत वो इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा उसकी तवज्जो है। मैं रेशोज़ देख रहा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत है, बिज़नेस हब बने हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस खुले हुए हैं। तो इन अ वे जो चाइना स्ट्रेटजी है कि हालात काबू में रखें, मईशत को तरक्की दें, वो मॉड्यूल उनका बन रहा था। अब जंग उनके बिल्कुल हमसाए में हो रही है और ख़तरनाक जंग है। यूएई के लिए आप क्या देखते हैं? देखिए, जाहिर है सऊदी अरब तो बहुत बड़ा मुल्क है, यूएई बहुत छोटा मुल्क है। यूएई के अंदर जो है एक यूनिक मॉडल है जहाँ पे गैर मुल्की आबादी ज़्यादा है और एक फाइनेंशियल हब है, दुनिया का कारोबारी हब है। और फिर यूएई की अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, जैसे आपने जिक्र किया, सिर्फ ईरान में नहीं है, सेंट्रल एशिया में, खत्ते के और इलाकों में भी है, मगरब के अंदर भी हैं, फार ईस्ट में भी हैं, इंडिया में भी हैं। तो ये जंग जो है उन चीज़ों को कैसे अफेक्ट करती है, उन इन्वेस्टमेंट्स को, द एबिलिटी टू डू बिजनेस। फिर ये है कि मतलब कहाँ तक जाएगी ये, क्या जो है ये, अगर फर्ज कीजिए अमेरिका ये डिसीजन लेता है कि ईरान नहीं मान रहा 0% इनरिचमेंट पे, तो फिर फॉर्दो का जो फैसिलिटी है उसको ख़त्म करने के लिए अमेरिकी स्ट्रेटेजिक B2s जो हैं वो यूज़ होंगे, और मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स जो इसराइल के पास नहीं है। उसके नतीजे में फिर क्या ईरान करेगा, क्या वो अमेरिकी अड्डों पे हमला करेगा, जो कि मतलब यूएई क्या उसका निशाना बन सकता है, सऊदी अरब, कतर वगैरह वगैरह, कुवैत, ओमान। तो फिर ये है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को अगर ब्लॉक करने की कोशिश की गई तो उससे तेल के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मतलब तेल की जो दरामदाद हैं, गो के यूएई ने वो एक वर्क अराउंड गुज़श्ता कई सालों में जो है ढूंढ लिया है, जो कि उनकी पाइपलाइन है जो रन्स बाईपासेस द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज और वो अरेबियन सी पे खुलती है जाके। तो लेकिन मजमूई तौर पे ये सारे खदशात हैं, ये सारी अनसर्टनिटी के साथ ना सिर्फ यूएई बल्कि कतर, और कतर का तो मैं ये भी कहूँगा कि यूएस सेंट्रल कमांड वहाँ पर है, अल उदैद एयर बेस पे। जी जी। बहरेन का ये है कि फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर्ड है मनामा के अंदर, यूएस फिफ्थ फ्लीट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन मुल्कों को देखनी है कि ये कैसे चलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, वो अच्छा हुआ आपने कतर और बहरीन का भी जिक्र कर दिया। आपने भी जिक्र किया कि अगर ईरान ज़ीरो इनरिचमेंट पर नहीं मानता, एक तो अभी तक जो अली ख़ामेनी की तरफ से बयान जारी हुआ है, जो स्टेटमेंट जारी हुई है, वो जवाब ट्रंप को ज़्यादा है और इसराइल को कम है। तो उस तनाज़र में क्या आप समझते हैं कि अब किसी किस्म की भी कोई न्यूक्लियर डील मुमकिन है? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि देखें ईरान हैज़ अ लॉट टू लूज। ये जो हमले अगर ये बदस्तूर जारी रहेंगे तो रियासत की गिरफ्त जो है अपना मुल्क के ऊपर, वो ढीली पड़ सकती है। और हमें पता है कि आवाम के अंदर बहुत गम और गुस्सा पहले से है, ऊपर से अगर उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है और उनकी ज़िंदगी अजीनन हो जाती है, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि वहाँ पे नकल मकानी और रोज़मर्रा की ज़रूरियात को हासिल करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसे होता है तो फिर अनरेस्ट होने का ख़तरा है। फिर यह है कि उससे पहले रेजीम के अंदर दरारें हैं। यानी देखें, दो मिलिट्रीज़ हैं इस मुल्क की, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC और रेगुलर आर्म फोर्सेस जो अर्तेश के नाम से जानी जाती हैं। वो दोनों एक कमांड स्ट्रक्चर के तहत वो जो आर्म फोर्सेस जनरल स्टाफ है, जिनके चीफ ऑफ स्टाफ जो मोहम्मद बाकरी जो हैं, जो बेसिकली मारे गए हैं फर्स्ट वेव ऑफ इजरायली अटैक्स में, तो उनको रिप्लेस किसने किया है? अर्तेश के एक जर्नैल ने किया है, अब्दुल रहीम मूसवियम ने। तो वो उससे भी ये है कि अब जो अर्तेश है वो नेशनल डिफेंस को का चार्ज संभाल रही है। तो ये डिसएग्रीमेंट्स भी हैं कि किसकी, लॉट्स ऑफ ब्लेम गेम एज वेल, कि किसकी पॉलिसीज की वजह से, यानी IRGC की पॉलिसीज की वजह से मुल्क को ये जो है ना मुल्क इस नहज पे खड़ा हुआ है। तो उनकी वो जील नहीं है, वो आइडियोलॉजिकली उस तरह कमीशन नहीं है, मोर सेक्युलर प्रोफेशनल मिलिट्री। उनका नेशनल डिफेंस से ज़्यादा ताल्लुक है, गो एज अपोज टू रेजीम प्रिजर्वेशन या रेजीम फील्टी जिसे कहते हैं। तो ये अंदर भी एक चपकलिश चल रही है। तो आई डोंट थिंक कि जो है, देखें, ज़बानी जमा खर्च बहुत कुछ होता है। आयतुल्लाह खुमैनी ईरान इराक जंग के दौरान कहते रहे कि भाई हम कभी भी जो है, यानी विक्ट्री से पहले कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। लेकिन आखिर में उनको वो जुलाई 1988 में वो डील एक्सेप्ट करनी पड़ी यूनाइटेड नेशंस की सीज फायर की, क्योंकि मजबूर हो चुके थे। और उनका बड़ा वो
مشہور سٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے جو ہے یہ پوائزن چیلنج پینا پڑ رہا ہے، میں خوش نہیں ہوں لیکن مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے اور میں اللہ کی رضا سمجھ کے کر رہا ہوں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ایران پہلے کر چکا ہے مجبوری کے تحت. تو آئی ڈونٹ سی دس ایز انفلیکسیبلٹی. اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آبفسکیٹ کرتے ہیں انٹرنل ریالٹی کو. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ علی خامنئی کہاں پر موجود ہے، ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں لیکن ابھی نہیں کریں گے. اگر انہوں نے وہ کیا جس کی وہ دھمکی دے رہے ہیں ٹویٹ کے ذریعے، تو آپ کے خیال میں اندرونی طور پر نیکسٹ لائن آف لیڈرشپ کون سی ہے؟ ایک بہت اچھا سوال ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں نیکسٹ لائن پہ جاؤں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگین یہ بیان ہے، یہ پبلک سٹیٹمنٹس ہیں. اگر آپ کو کسی کو ایلیمینیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو پہلے سے خبردار نہیں کرتے. تو یہ بس سٹیٹمنٹس ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی، اور پھر کوئی نیڈ بھی نہیں ہے نا. 86 سال خامنئی کی عمر ہے، تو وہ تو ویسے ہی مطلب جو ہے نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. اور پھر اصل میں جو رژیم کا کور ہے وہ ہے IRGC، اور اس کو ویک کیا جا رہا. آپ غور کریں کہ ابھی تک اسرائیلی اٹیکس، مطلب یہ تبدیل ہو سکتا ہے سلسلہ آنے والے گھنٹوں اور دنوں میں، لیکن ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ IRGC کے علاوہ یعنی ریگولر آرم فورسز ارتیش کے کسی کمانڈر کو ٹارگٹ کیا گیا ہو یا ان کی کسی فیسلٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہو. تمام کا تمام فوکس IRGC پہ ہے، چونکہ اس کو ویکن کیا جا رہا ہے. اگر وہ ویکن ہوگی انٹرنل بیلنس آف پاور شفٹ ہوگا، اور اوپر سے بیہیویئرل چینج بھی آئے گا. کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا، ارتیش از مور پروفیشنل، مور نیشنل انٹرسٹ، ایرانین نیشنلسٹ ایز اپوز ٹو پین اسلامسٹ. تو وہ ان کا کیلکولس ڈفرنٹ ہے. تو دیر ول بی مور ریڈی ٹو کمپرومائز اور ڈو اے ڈیل. تو یہ بھی آئی تھنک یہ دباؤ کے ٹیکٹکس ہیں. لیکن اگر جو ہے نا وہ کسی طریقے سے مارے جاتے ہیں انٹینشنلی یا نہیں، تو اس کے بعد تو پھر اٹس ویری گڈ اوپن کوشچن کہ کون آئے گا. کیونکہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جو ہے اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو ایک 3 ممبر لیڈرشپ کاؤنسل، جس میں ہیڈ آف جوڈیشری، ملک کا صدر، اور گارڈین کاؤنسل کا جو چیف ہے، وہ لیڈرشپ پوزیشن ٹیمپرری طور پہ سنبھال لیتے ہیں. اب اس کے اوپر بحث گزشتہ سالوں میں یہ بھی ہوئی ہے کہ کیا یہ پرماننٹ ماڈل کیوں نہ ہو جائے، بجائے اس کے کہ ایک شخص سپریم لیڈر رہے، ایک لیڈرشپ کاؤنسل کیوں نہ رہے. وہ بھی ہے. لیکن میری رپورٹ کے مطابق جو میں نے لکھی تھی 2024 میں، پاور جو ہے وہ ملٹری کے ہاتھ میں آ جائے گا. اینڈ آئی تھنک اٹس این اپرچونٹی فار دی ریگولر آرم فورسز اینڈ جو پریگمیٹسٹ ہیں IRGC کے اندر، کہ وہ مل کے جو ہے دس ول نو لانگر بی اے تھیوکریسی. یہ پروسیس تو ویسے ہی سلو موشن میں چل رہا تھا. آئی تھنک اسرائیل کی اس جنگ نے اس کو ایکسیلریٹ کر دیا ہے. ول سی اے مور ملٹری ڈومینیٹڈ اسٹیٹ. ویسے اگر علامتی طور پہ کسی کو لگانا ہے تو there will always be there could be a supreme leader and that person will probably be a puppet in the hands of the military. بالکل آخر میں تھینک یو ویری مچ. یہ بہت ہی انسائٹفل چیزیں ہیں، آپ کو بتاتی ہیں کہ جنگ کے اندر جو جنگیں چل رہی ہیں، کانفلکٹ چل رہے ہیں، وہ کیا ہیں. بالکل آخر میں چلتے چلتے یہ بھی بتائیے گا، یہ جو رضا شاہ پہلوی کے بیٹے ہیں، ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امکان ہے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں. یہ جو پرانے شاہ آف ایران کے نمائندے ہیں، ان کے لیے کیا سکوپ ہے؟ میرے اپنے اندازے میں تو ان کے لیے کوئی سکوپ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں یہ رضا شاہ جو ہیں، جو جونیئر ہیں، جو یہ بیان دے رہے ہیں، یہ بہت چھوٹے تھے جس وقت جو ہے ریولوشن ہوا تھا اور ان کو ملک چھوڑنا پڑا تھا. تو یہ تو واپس نہیں آئے. ان کا کوئی اثر و رسوخ مجھے تو نہیں پتا کہ اندرونی طور پہ ہے. ہاں بیرونی طور پہ ان کی کچھ ہے، ایک مطلب فالوئنگ ہے ڈائاسپورا کے اندر، بالخصوص جو ایرانی ڈائاسپورا امریکہ کے اندر ہے اور یورپ میں. لیکن دیٹس ناٹ دا سیم ایز ہیونگ انفلوئنس ان سائڈ دا کنٹری. تو ہو سکتا ہے کہ ہی ول بی ون آف مینی اسٹیک ہولڈرز، ویری اسمال اسٹیک ہولڈر. کیونکہ اصل میں اسٹیک ہولڈر وہ بنتا ہے جس کی مطلب کوئی انفلوئنس ہو آن دا گراؤنڈ. تو آئی تھنک کہ جو ہے ہی از جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج. ہی از اے سمبل فار سم پیپل. اور پھر یہ ہے کہ اسرائیل ان کو بہت امپورٹنس دیتا ہے، کچھ حلقے امریکہ کے اندر ان کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، یورپ کے اندر. تو ان کی وہ ایک مطلب میڈیا پریزنس ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک ہی ہیز اے میجر اسٹیک ان دا فیوچر.
بہت شکریہ ڈاکٹر کامران بخاری، آپ اپنے تجزیے سے نوازا۔ ناظرین، حالات نہ صرف خطرناک ہیں، مخدوش ہیں، بلکہ بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، لیکن یہ تبدیلی آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ پہلے والے حالات نہیں رہیں گے، پہلے والا ایران نہیں رہے گا، نہ پہلے والا اسرائیل ہے، نہ پہلے والا یہ خطہ ہے۔ اگر اتنی بڑی تبدیلی ہے تو ہمیں بھی ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔